أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليكم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب الکریم کا احسان اور اس کا کرم کہ آج کا جمعہ کا یہ بابرکت مبارک دن نصیب کیا. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم اس دن کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم حقیقی معنی میں صحیح معنی میں رب کریم کی اطاعت فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کروڑہ بار درود. جن کے صدقے جن کے وسیلے ایمان کی دولت نصیب ہوئی، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کے لیے یہ بزم کائنات سجائی گئی ہے، دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. موضوع میں داخل ہونے سے قبل جیسا کہ عادت چلی آ رہی ہے، اللہ رب الکریم کی توحید کے حوالے سے چند کلمات آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور مبارکہ میں ایک شخص کا انتقال ہوا، گناہ گار شخص تھا، اور لوگوں نے، اس وقت کے افراد نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے اس کے جسم کو نہ اٹھایا، نہ غسل دیا، نہ کفن دیا، اور اٹھا کر کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا. اللہ رب الکریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب القاء فرمایا، اے موسیٰ،
میرا ایک بندہ کوڑے کے ڈھیر پر پڑا ہے، اسے اٹھا، اس کے جسم کو صاف بھی کر، غسل بھی دے، کفن بھی دے، اور اس کا جنازہ ادا کر اور احترام کے ساتھ اس کی تدفین کر۔ معاملات ہو گئے۔ اللہ رب الکریم کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، باری تعالیٰ ماجرا کیا ہے؟ لوگوں کے ہاں اس کا اخلاق، اس کا ادوار، اس کی نجی زندگی، اس کی پرائیویٹ لائف اور وہ زندگی جو اس نے لوگوں کے درمیان بسر کی، قابل نفرت دیکھا، گناہوں میں اٹا ہوا دیکھا، لیکن پھر بھی تیری جانب سے یہ حکم آیا، وجہ کیا ہے؟ اللہ رب الکریم نے القاء فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور کلام فرمایا، اے موسیٰ، میرا یہ بندہ جب تیرے اوپر اتری ہوئی کتاب کی تلاوت کرتا، جہاں میرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احمد کا نام آتا، درود پڑھتا، تو اس درود کے صدقے میں نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ اور رب کریم کی توحید کہ ابھی آقا علیہ السلام کا اعلان نبوت بھی نہیں ہوا، حضرت موسیٰ اور آقا علیہ السلام کے درمیان کا عرصہ موجود ہے، ظاہری طور پر دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن رب کریم کو اپنے محبوب سے اتنی محبت ہے کہ کوئی آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ کی نام سن کر اس پر درود پڑھتا ہے تو اللہ رب الکریم اسے بخش دیتا ہے۔ تو امتی کا عالم کیا ہوگا کہ جب امتی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب لبیک کا نعرہ لگتا ہے اور کہتا ہے کوئی لبیک، اور اس کے جواب میں آتا ہے یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ تو جب یہ نعرے گونجتے ہیں، جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضریاں ہوتی ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود پڑھا جاتا ہے، تو رب کی بھی رحمتیں شامل حال ہوتی ہیں اور آقا علیہ السلام کی توجہات بھی نصیب ہوتی ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع یہود کے متعلق ہے، اور اس کا سینیریو کچھ اس طرح ہے کہ اس وقت ڈیبیٹ چل رہی ہے، آپ میڈیا کو دیکھیں، اخبارات کو اٹھا کر دیکھیں، اور بالخصوص بغیرتی کی چادر جو اہل عرب نے اوڑھ رکھی ہے کہ آج مغرب نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ عجب قوم ہے، ایمان اس قدر زوال پذیر ہے کہ جو قومیں قبلہ اول پر مسلط ہیں اور جہاں جو مرتبہ، جو مقام اللہ رب الکریم نے مسجد اقصیٰ کو عطا فرمایا ہے، فلسطین کی اس زمین کے اندر 70,000 انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات موجود ہیں۔ قبلہ اول جو اسلامی تاریخ کا گردانہ جاتا ہے، کہا جاتا ہے، اللہ رب الکریم نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ رب کے پاک کلام میں مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے، اور مسجد اقصیٰ جس قدر برکتوں کی حامل ہے، وہ مقام تسلط میں ہے، یہودی تسلط کے اندر ہے۔ ان کے تمام تر مکر و فریب اور ان کے پاس مال و زر کی کثرت جو تمام ان ملکوں کو خیرہ کر دیتی ہے، یا طاقت کی دھونس پر، طاقت کے زور پر، یا مال و زر کے زور پر، یا قرضوں کے نیچے دبے ہونے کی وجہ سے زور پر، کہ جہاں ان کی ایمانی قوتیں ماند پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہود تمہارے دشمنی میں سخت ہیں، نصارہ بھی تمہارے دشمن، لیکن یہود تمہارے مد مقابل اسلام کی دشمنی میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ اور قرآن کہتا ہے، اور جب قرآن نے کہہ دیا دنیا ساری ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، قرآن کا ایک کلمہ اپنی حقانیت سے جدا نہیں ہو سکتا۔ پوری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، رب کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔
ہر ایک مقرر بیان کرنے والا جھوٹا ہو سکتا ہے، رب کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ شان ہے رب کی۔ کوئی کچھ کہتا پھرے، کوئی کچھ کہتا پھرے، کوئی اپنے آرگیومنٹس دیتا پھرے، اپنی طرف سے دلائل کو مولڈ کرتا پھرے، جو کچھ کرتا رہے، رب کریم کا پاک کلام کسی صورت کسی مقام سے رد و بدل، کسی مقام پر اس کے معنی مفاہیم بدلتے نہیں ہیں، وہ اپنی حقانیت میں 100% شور ہوتے ہیں۔ تو آج امت جس طرف جا رہی ہے، 57-58 اسلامی ممالک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کے خلاف، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر تان تشنیع ہوتے، اور صرف ایک ملک پاکستان میں ٹھیک ہے جلاؤ گھیراؤ، تمام تر جو احتجاج اور مظاہرے ہیں، ہم ان سے آگے نہیں نکلے، ہم اپنے احتجاج اس کے ذریعے ریکارڈ کرواتے ہیں، لیکن امت کو اب چاہیے کہ لیجسلیشن میں آئے، قانونی طور پر۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہود نے کس طرح تاریخ کو خراب کیا ہے، اور کس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ قتل عام کیا ہے، ان کی ثقافت کا، ان کی تہذیب کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا، اور ان کے حملے اس قدر مائنیوٹ حملے ہیں، باریک حملے ہیں کہ عام مسلمان کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن اس صحیح کی آڑ میں وہ اپنے ایمان کو خراب کر بیٹھے۔ یہود کے دور کا آغاز حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام فلسطین کی ایک پہاڑی کے سامنے بیٹھ کر آپ حکومت فرماتے، سلطنت آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ اپنے احکامات وہاں سے جاری فرماتے۔ اس پہاڑی کی نسبت کے نام سے انہوں نے اپنا ایک فرقہ مقرر کر لیا کہ جس طرح اللہ رب الکریم نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو جو روب، مکانیت، سلطنت، حکومت عطا فرمائی، ہم اس طرح ملک کے اندر حکومت کریں گے۔ ہنری فورڈ ایک شخص ہے، جو فورڈ آپ کے ملک کے اندر بھی کافی سارے اس کے ٹرک موجود ہیں، گاڑیاں موجود ہیں، اس کا مؤسس اور اس کا بانی، اس کا مینوفیکچرر، پہلی دفعہ متعارف کروانے والا، اس گاڑی کو متعارف کروانے والا، اس نے کتاب لکھی ہے دا انٹرنیشنل جیوز۔ انگلش کے اندر یہ ساری کتاب ہے، غالباً اس کے اردو تراجم بھی مل جاتے ہوں گے، میری نظر سے وہ نہیں گزرے، ایک میرے پاس یہی کتاب موجود تھی۔ اس نے اپنے ساری باتوں کو لکھا، اور کچھ ایسی باتیں 1980s کی باتیں اس نے لکھی، 1880 کی باتیں۔ آج پاکستان کی تخلیق اللہ رب الکریم کے نعمت عظمیٰ یہ ہمیں نصیب ہوئی 1947 کے اندر، اور یہ سازشیں ان کے مکر و فریب پاکستان کی آزادی سے 150-200 سال قبل، کیونکہ وہ امتیں تو پہلے سے آ رہی تھیں، تو ان کے وہ مکر و فریب کا آغاز وہاں سے ہو چکا تھا۔ تو یہود جب وہاں سے شروع ہوئے، ان کا روب اور دبدبا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی تعلیم تبلیغ کی، یہ ان کے در پہ ہو گئے، حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ یہ معاذ اللہ ان کے قتل کے در پہ ہو گئے، اور قرآن نے اسی چیز کو بیان کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی معاذ اللہ ٹھان لی، گھیرا ڈال لیا۔ اب یہود اور آج کے عیسائی ان کے مطابق، لیکن اب کئی ایسے عیسائی ہیں، ایک کیتھولک عیسائی کہلاتے ہیں اور ایک پروٹیسٹنٹس کہلاتے ہیں۔ کیتھولک جو عیسائی ہیں، دو قسمیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ پہلے دور کے عیسائی کہلاتے ہیں، جن کے نزدیک شراب بھی حرام تھی، جن کے نزدیک بے حیائی بھی حرام تھی، اور جس طرح صحیح العقیدہ مسلمان ہوتا ہے، اس طرح کے عقیدوں پر یہ موجود تھے۔ پروٹیسٹنٹس، جس طرح نام سے ظاہر ہے، پروٹیسٹ کرنے والا، احتجاج کرنے والا۔ اس کے مد مقابل یہ لوگ آئے، اور ان لوگوں نے پھر اپنے حقوق لیے۔ ان لوگوں نے لبرلزم، آزادی رائے اس وقت سے شروع ہے۔ آپ کی خدمت میں کلمات، یعنی آج جس ہم
مادر پدر آزاد معاشرے کی طرف جا رہے ہیں۔ آج جس لبرلزم کی ہم بھینٹ چڑھ رہے ہیں، آج جس طرح پاکستان سے بھاگے ہوئے لوگ پاکستان میں سے باہر بیٹھ کر پاکستان سے دشمنی نکال رہے ہیں، پاکستان کے اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، جس طرح فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، جس طرح اداروں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ قطعاً خیر خواہ نہیں ہیں، صرف اور صرف اسلام دشمنی اور پاکستان دشمنی کے اندر اس آڑ میں، لبرلزم کی آڑ میں اپنے مقاصد پورے کر رہے ہیں۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوا یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تو یہودیت نے جب یہ سارے معاملات کر لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گھیرا ڈالا، اللہ رب الکریم نے شاہ فرمایا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، رفعہ اللہ، اللہ رب الکریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور انہی میں سے جو قتل کرنے گئے تھے ان کا ایک ہم شکل بنا دیا، اسے قتل کر دیا گیا۔ ان کے گمان اور ان کے خیال کے مطابق معاذ اللہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا حتیٰ کہ عیسائیت وہ دن بدن کمزور ہوتی چلی گئی، ان میں سے روح نکلتی چلی گئی، یہاں تک کہ 4 صدی ہجری میں قسطنطنیہ کانسٹینٹیپول کا ایک امیر وہ یہودیت مذہب سے باز آ کر عیسائی مذہب ہو گیا۔ جب وہ عیسائی مذہب اس نے اختیار کیا، اس کے بعد ان عیسائیوں نے مل کر خوب قتل عام کیا یہودیوں کا۔ آپ تاریخ میں ہولوکاسٹ کا نام سنتے ہیں، اور ہولوکاسٹ کے اندر کہتے ہیں کہ 90 لاکھ یہودی قتل کیے گئے۔ سراسر یہ غلط فگر ہے، ہم بھی یہی بیان کرتے ہیں، جو آفیشیلی جو ٹریلر چلائے جاتے ہیں وہ یہی ہیں، لیکن 90 لاکھ لوگوں کو قتل کرنا بہت بڑی بات ہے۔ کورونا کے اندر آپ دیکھیں اس وقت 10 لاکھ یا 12 لاکھ لوگ مرے ہیں، اس مرض کے اندر جو مسلمان ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، جو غیر مسلم ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد ہے، ملکوں کے اندر جگہیں تنگ پڑ گئیں اور اس میں طرح طرح کی جو باتیں ہیں سو باتیں ہیں۔ لیکن آپ غور فرمائیں کہ یہ فگرز اور فیکٹس کس طرح سامنے آئے۔ یہود نے جب یہ زوال کا زمانہ دیکھا، حتیٰ کہ انہیں ایک مقام پر داخل کر دیا گیا، اور وہ مقام بعض کتابوں کے اندر گوٹیلو کے نام سے آتا ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر ان یہودیوں کو الگ تھلگ ایک علاقے میں رکھ دیا جاتا۔ جس طرح آسٹریلیا کے بارے میں تاریخ ہے کہ تمام لوگ جو لوگ بد کردار لوگ ہوتے، جرائم پیشہ لوگ ہوتے، انہیں آسٹریلیا میں دھکیل اس آئلینڈ پر، اس جزیرے پر ڈال دیا جاتا۔ ہوتے ہوتے ملک بن گیا، اور آج لوگ اس ملک کے ویزوں کے لیے ترستے ہیں۔ کئی تانے بھی دے جاتے ہیں، کہتے ہیں اس ملک کی کوئی تاریخ نہیں، جرائم پیشہ لوگوں کی آماج گاہ ہے۔ تو اسی طرح یہود کو اس مقام پر رکھا گیا، ان کے لیے نوکریوں کے دروازے بند، معاش کے دروازے بند، ان کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی ریلیکسیشن نہیں تھی، حتیٰ کہ تعلیمی اداروں میں یہ تعلیم بھی نہیں آ کر حاصل کر سکتے تھے۔ ان پر زندگی کا جامہ تنگ کر دیا گیا، قتل عام الگ سے، جہاں جو ملتا قتل کر دیا جاتا، قریب تھا کہ ان کی نسل ہی ختم ہو جاتی، یہ لوگ ہی ختم ہو جاتے۔ تو ان کے بڑوں نے سوچا کہ اگر یہی معاملہ رہا تو حالات خراب ہو جائیں گے۔ اس وقت سے انہوں نے ایک ٹیم تیار کی، اور اس کا اولین مقصد یہ تھا کہ وہ انڈسٹریلسٹ ہوں، ایسے لوگ ہوں جو بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک ہوں، مال و زر کمائیں، اپنے آپ کو اکانومیکلی سٹیبل کریں، ملازمتوں کے مواقع فراہم کریں، دیگر اور معاملات کے اندر یہود اپنے آپ کو قدم بقدم جماتا چلا گیا۔ اور ایک وقت آیا کہ دنیا کے اندر 50 ایسے سرمایہ کار تھے۔ ہنری فورڈ نے اپنی اسی کتاب کے اندر لکھا ہے، کہتے ہیں اگر یہود کے 50 ایسے لوگ ہیں جو کہ بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں، اگر انہیں پکڑ کر بند کر دیا جائے تو پوری یہود کا پہیہ جام ہو جائے گا، کیونکہ مال و زر کے ساتھ آپ لٹریچر پہنچاتے ہیں، اپنی فکر آگے پہنچاتے ہیں، اپنے افکار کو عملی جامہ پہناتے ہیں، تو یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے لیے مال اسباب چاہیے ہوتے ہیں۔
جس طرح آج قادیانیت کرتی ہے، قادیانیت کے اندر اور قادیانی مذہب کے اندر داخل کرنے کے لیے سب سے بڑا ان کا ہتھیار عورت ہے، وہ عورتوں کو آگے پیش کرتے ہیں۔ باہر کے ویزوں کا، یو ایس اے کا، یو کے کا، فورن قادیانی لکھا ہوا ہو، وہ کھلے ہاتھوں سے استقبال کرتے ہیں، آؤ جی ایک اور بندہ آیا، دل کے اندر اسلام لے کر گھومتے ہیں۔ اچھا وہاں جب پہنچیں گے تو پھر مذہب کا خانے میں دوبارہ اسلام لے آئیں گے، یا نصیب قسمت معلوم نہیں دوبارہ اگلی سانس نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ کئی ایسے واقعات بھی ہیں کہ قادیانی لکھا، ویزا گیا، آ بھی گیا، سفر نہ کر پایا، مر گیا، لوگوں نے اٹھا کر اسے غیر مسلموں کے قبرستان میں ڈال دیا۔ تب مذہب کے خانے کے اندر چھیڑ خانی کی جائے، تب مذہب کے ساتھ، یہ مذہب معاملہ ایسا ہے کہ یہ تو دل اور جان کا معاملہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان تو وہی ہے جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر۔ یہاں تو مال کی محبت میں ہی مارے گئے، دین اسلام ہی چھوڑ بیٹھے معاذ اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے ہی منکر ہو گئے، پیچھے بچا کیا؟ تو ان یہود نے سب سے پہلے انہوں نے بھی اسی طریقے کو، اور یہ طریقہ وتیرہ ان کے بڑوں نے ان کو پہنچایا، انہوں نے خواتین کا استعمال کیا، مال کا استعمال کیا۔ اس کے بعد اس یہود نے اعلیٰ قسم کی برائبز دی، رشوتیں دیں، اور حتیٰ کہ ویٹیکن کے پوپ اعظم بڑے پادری کو پیسے پہنچائے۔ اس نے ایک فتویٰ دیا، جس طرح آج ہمارے ہاں فتویٰ چلا جائے، آج بھی ہمارے فتوے کی میراث کے اندر اس قدر اہمیت ہے، جائیداد تقسیم ہو رہی ہو، مفتی کے ہاں عدالت کی طرف سے لیٹر جاتا ہے کہ آپ فرمائیں، کسی مسئلے میں اگر اختلاف ہو جائے، نہیں تو تقریباً وکلاء حضرات جو ہوتے ہیں وہ میراث کے قاعدوں سے متعارف ہوتے ہیں، انہیں باقاعدہ سکھایا جاتا ہے۔ کسی مسئلے میں اگر اختلاف ہو جائے تو مفتی صاحب کے پاس وہ فتویٰ جاتا ہے، اور وہ فتویٰ لکھ کر جب دوبارہ کورٹ کے اندر آتا ہے، کورٹ اسی کے مطابق، اسی مفتی کے مطابق، فتوے کے مطابق جائیداد کو تقسیم کرتا ہے۔ باقاعدہ مفتی ہائر کیے جاتے ہیں اس کام کے لیے۔ تو ویٹیکن کے پوپ اعظم سے یہود نے ایک فتویٰ لیا، بہت بڑا، ایک بڑی رقم پہنچائی گئی، اور انہوں نے اپنے ایک فکر کو آگے ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے، قتل ہم نے تو نہیں کیا، آپ جو ہمیں مارتے پھر رہے ہو، ہم یہودیوں سے بدلہ لے رہے ہو، ہمارے پرکھوں نے قتل کیا، آباء و اجداد نے قتل کیا معاذ اللہ جو ان کے نزدیک تھا، آپ لوگ ہمیں کس چیز کی سزا دے رہے ہیں؟ ویٹیکن کے پوپ اعظم نے کہا ٹھیک ہے جی، اب آپ لوگ ان کے مال کو، ان کی جان کو، ان کے تمام معاملات میں دخل نہیں دیں گے، اور انہیں قانونی تحفظ حاصل ہوگا۔ اس دن سے یہودیت کو سکون ہوا، اور انہوں نے اپنا کام کھل کر کیا، ان پر دروازے کھل گئے۔ لیکن کس کے ذریعے کھلے؟ ایک بہت بڑے اماؤنٹ کے ذریعے۔ ان پر تعلیمی دروازے کھل گئے، ان کے ملک کے کسی بھی ملک میں رہنا ان کے لیے اب مشکل نہ ہوا۔ اب جب ان پر اتنا ظلم ہوا تو انہوں نے آگے ایک یادداشت اور قرارداد پیش کی کہ بھائی اب ہم پر جو اتنا ظلم ہوا اس کا ہمیں کمپنسیشن دیا جائے، مداوع کیا جائے۔ مداوع کیا جائے؟ ہمیں فلسطین دیا جائے۔ پہلے کئی اور علاقے منتخب کیے گئے، لیکن قرآن کا جو حکم ہے کہ تمہارے لیے یہود بدترین دشمن ہوں گے، قتل عام کیا تھا عیسائیوں نے، لیکن بدلہ سارا آج مسلمانوں سے لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا فلسطین کا علاقہ چاہیے۔ فلسطین کے علاقے کے اندر انہوں نے اپنی آباد کاری کی۔ آج ہم بینک دیکھتے ہیں، بینکوں کے اندر پیسے رکھواتے ہیں، یہود کی ایجاد تھی یہ بینک کے سرمائے اس طرح بینک کے اندر جمع کیے جائیں، اور جب ملکوں کے اندر یہ وبال ہوگا تو پھر ان بینکوں کے ذریعے استعمال کیا جائے گا۔ اور سب سے بڑا اعلان رب فرماتا ہے، جس شخص نے سود کا کاروبار کیا اس نے مجھ سے اعلان جنگ کیا۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر کئی ایسے مسلمان ہیں، داڑیاں لمبی رکھی ہوئی ہیں، حاجی کہلاتے ہیں، لیکن معاذ اللہ سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود پر پیسے دیتے ہیں۔ اور رب فرماتا ہے جس نے سود کا کاروبار کیا گویا کہ اس نے مجھ سے جنگ کی، میرے رسول سے جنگ کی۔ ایک پیسہ سود کا کھانا، حدیث مبارکہ کے اندر ایسا ہے
کہ جیسا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کیا، برے فعل کا ارتکاب کیا۔ آج ہم اس لعنت کو اپنے سر پر لیے ہوئے ہیں۔ بینک 5% کے حساب سے سود دیتا ہے، انٹرسٹ کے حساب سے۔ یہ شرح کم ہوئی، سود کی شرح کم ہوئی اس وقت کہ جب یہ کورونا آیا، کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ آج آپ تھیٹر دیکھتے ہیں، میڈیا دیکھتے ہیں، سینماز دیکھتے ہیں، آپ اگر اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو سب سے پہلے یہودیوں نے ان تھیٹرز کو بنایا، سینماز کو سب سے پہلے تخلیق کرنے والے یہ یہودی ہیں۔ آپ جس برائی کا آغاز اٹھا کر دیکھیں، کیتھولک نے جب یہ یہودیوں نے سینماز بنائے تو کیوں بنائے؟ ان کا مقصد کیا؟ ان کو تفریح پہنچانا تھا۔ ان کا مقصد، پہلا مقصد یہ تھا کہ کیتھولک مذہب والے جو تہذیب، جو تمدن، جو افکار، جو خیالات، جو حیا لے کر گھومتے ہیں، اس زمانے کے اندر بھی ان کے ہاں حیا ہوا کرتے تھے۔ شراب کو حرام تصور کرتے، زنا کو زنا تصور کرتے۔ ان کی کتابوں کے اندر اگر بائبل آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس کتاب، بائبل کی کتاب میں بھی بدکاری کی سزا قتل ہے کہ اگر کوئی شخص شادی شدہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کتاب کے مطابق فیصلہ فرمایا، حدیث مبارکہ موجود ہے۔ لیکن یہود نے اس طریقے سے حملے کیے کہ وہ تمام تر حملے اس طریقے سے تھے کہ وہ راسخ ہوتے چلے گئے، اور دن بدن وہ معاملات اس قدر بگڑتے چلے گئے کہ اب قوموں کی زندگی اس نے بدل کر رکھ دی ہے۔ ہنری فورڈ نے اپنی کتاب کے اندر ہی اس نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، پرنسپلز لکھے ہیں، اصول لکھے ہیں یہودیت کے۔ یہودیت کے اصولوں میں پہلے اس نے ایک بات کہی، ٹو obtain control over public opinion is first necessary to confuse it۔ یہ اس نے اپنی کتاب کے اندر بات لکھی۔ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی معاشرے کے اندر پبلک اوپینین، عام لوگوں کی رائے کو لینا چاہتے ہیں، عام لوگوں کی رائے کو اپنے پاس اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پہلا حربہ کیا آزمائیں؟ انہیں کنفیوز کر دیں، تذبذب کا شکار کر دیں، معلوم نہیں یہ ہے، معلوم نہیں یہ ہے۔ اور یہ کام کون کرتا ہے؟ میڈیا کرتا ہے۔ جس طرح علامہ خادم حسین رضوی امیر المجاہدین رحمہ اللہ، ان کی ساری تقریر ایک جانب، ان کے وہ کلمات جو گستاخوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کے وہ کلمات جو انہوں نے عین شریعت کے مطابق ان لوگوں کے لیے استعمال کیے جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو تنقید کا نشانہ بنایا، وہی کلمات ان کو اٹھا کر سوشل میڈیا پہ ڈال دیا تاکہ لوگ کنفیوز ہو جائیں کہ معلوم نہیں کس کردار کے مالک تھے، ایسے تھے یا ایسے تھے۔ یہ عین یہودی تدبیر کے مطابق ہے، اور ہنری فورڈ نے 1880 کے اندر اپنی کتاب کے اندر لکھا۔ اس کتاب کو آپ دیکھیں، یعنی آج سے 150 سال پہلے یہ افکار لکھے ہوئے ہیں، آج پاکستان کے اندر یہ چیزیں ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور آقا نامدار آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل قیامت کی علامات میں ان نشانیوں کو بیان فرمایا ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز کے بعد ممبر شریف پر کھڑے ہوئے، فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک آپ نے خطبہ عطا فرمایا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی، نماز ادا فرمانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر ممبر مبارک پر تشریف فرما ہوئے، پھر خطاب فرمایا یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز ادا فرمائی، پھر مغرب کی نماز، لیکن کسی بھی نماز میں توقف نہ فرمایا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدائے کائنات سے لے کر قیامت تک کے تمام احوال کو بیان فرما دیا۔ من حفظ حفظ، من نسی نسی، جس شخص نے یاد رکھا یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام نشانیوں کو بیان فرمایا۔ اسی طرح اسی ہنری فورڈ نے اپنی کتاب کے اندر ایک اور بات لکھی کہ اس نے کہا ڈیوائڈ اینڈ رول کا پہلا فارمولا، یعنی تقسیم کرو اور پھر حکومت کرو، سب سے پہلا فارمولا یہود نے 1880 اور اس سے پہلے ان لوگوں نے اپنے اصولوں کے اندر کاربند رکھا ہے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس علاقے کو تاجکستان، قازقستان، کرغستان، آپ اگر ان آذربائیجان، آرمینیا، اگر آپ ان ریاستوں کو دیکھیں گے، یہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جائے پیدائش کا علاقہ ہے، لیکن یہود نے اس کو اس طریقے سے توڑا ہے، اس طرح توڑا ہے، بدترین طریقے سے توڑا ہے کہ آج تک
آذربائیجان اور آرمینیا خانہ جنگی کے اندر رہتے ہیں. ابھی حالیہ دنوں میں ان کی لڑائی ہوئی. یہ اپنے انٹرنل افیئر سے ہی فارغ نہیں ہوتے کہ یہ ملکی اور انٹرنیشنلی بین الاقوامی طور پر اسلامی ریاست کے اس طریقے سے معاملات کو سر انجام دے سکیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے جو خطہ ان کی نظر میں ایسا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے سخت چوٹ کھائی، انہوں نے اس علاقے کو ڈیوائیڈ اینڈ رول اس طریقے سے تقسیم کیا کہ دوبارہ وہ جڑنے میں کیا کہ ایک دوسرے کے لیے محبت تک پیدا نہیں ہو پاتی. اگر آپ کا تاجکیوں کے ساتھ، قازقیوں کے ساتھ کچھ لین دین رہا ہو، آپ ان سے الیک سلیک کر چکے ہوں، تو ان کی طبیعت، ان کی مزاج میں سختی ہے، کیونکہ 100 سال سے زیادہ وہ خانہ جنگی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. ہلاکو خانہ چنگیز خان کی اگر آپ تاریخ پڑھیں، وہ ایسے چنگیز خان اور ہلاکو خان نہیں بنے. ان کے ساتھ پہلے ظلم و ستم کیے گئے، پھر وہ اس ظلم و ستم کے بدلے میں آ جاتے ہیں. اللہ رب الکریم نے جو امت مسلمہ کو یہ امتیاز عطا فرمایا ہے، یہود کی یہ تاریخ جو آپ کی خدمت میں نے مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کی ہے، ان کے پنجے گڑتے چلے جا رہے ہیں. فلسطین اور ہمارا وہ عرب جو اس سے چاہیے تھا کہ سواد اعظم کا کردار ادا کرتا، وہ جس بغیرتی کی چادر کو لے کر اوڑے ہوئے سویا ہوا ہے، اور جس طرح دینی غیرت کو اس نے برباد کر ڈالا ہے. آج آپ کا سعودیہ آپ کے ساتھ کشمیر کے معاملے میں اکٹھا نہیں ہے. 100 اور ریاستیں ہوں، ہمارا قبلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ جس مقام پر رب فرماتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب آپ کے اس خطے کی قسم جہاں آپ رہتے ہیں، مجھے ان گلیوں کی قسم، مجھے ان ہواؤں کی قسم جن میں آپ چلتے ہیں پھرتے ہیں، ان کے حکمرانوں کا حال یہ ہے. کسی اور سے کیا توقع ہوگی؟ تو مغرب آج جو اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر چکا ہے، قطعاً اس معاملے کو ڈیبیٹ نہ بنائے. اس معاملے میں ہمیشہ آج کل سوشل میڈیا یہ بھی یہودیوں کی ایجاد میں سے ایک ایجاد ہے. IMF، آپ کا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، آپ کا UNO، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہود نے کہا کہ ہم پر اتنا ظلم ہوا، ہم چاہتے ہیں کہ کسی اور قوم پر، کسی اور مذہب والے پر اس طرح ظلم نہ ہو. پورا ایک ادارہ کھڑا کر دیا. یہ ادارہ صرف مسلمانوں کے خلاف چلتا ہے اور غیر مسلموں کو پشت پناہی کرتا ہے. اور اس ادارے کا کیا کام؟ FATF کے قانون پاس کر دیے تاکہ مساجد کے اندر، مدارس کے اندر جو چندہ دے پکڑ کے اس کا پورا منی ٹریل نکالا جائے. ہاں تو دیا کیوں؟ سارے مدارس والے جس کو مال مل جائے اور دے دیا جائے تو وہ دہشت گرد بنا دیا جائے. یہ بات اٹھائی گئی بہت اونچے لیول تک، تو کہا جی FATF کا قانون ہے جس کے اندر، اور اس قدر تنزلی، ایمان کی تنزلی، افکار کی تنزلی، غیرت کی تنزلی یہ ہے کہ کشمیر جو ہمارے پڑوس میں بستا ہے، ہم اس کے حقوق کے لیے نہیں لڑ پائے. ہم قبلہ اول کی بات کرتے ہیں، یا کم از کم اتنی ایمانی غیرت تو باقی رکھیں کہ جو چاہیں کہ کتنے ہی ملک کو فائدے ملیں، لیکن وہ قبلہ اول پر تسلط رکھتا ہے تو سوال ہی نہ ذہنوں میں پیدا ہونے دیا جائے کہ اس کے وجود کو تسلیم کریں. اس کو وجود کو تسلیم کرتے ہیں گویا کہ ہم نے فلسطین اور بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی آزادی کو ہم نے یقینی طور پر سٹیمپ کیا ہے، انڈورس کیا ہے کہ ہاں جو انہوں نے تسلط کیا ہے ٹھیک کر رکھا ہے. معاذ اللہ، ایمانی غیرت اتنی تو جاگے رکھیں. لیکن آج ہمارا میڈیا، یہ میڈیا اصل جس کی بنیاد یہود ہے، اس نے افکار کو، احوال کو اس قدر بدل ڈالا ہے. آج ہم سب سے زیادہ رونا رہتے ہیں معیشت کا. جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی اللہ رب الکریم اس مقام پر یہی فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ. اللہ رب الکریم نے انہیں من و سلوہ عطا فرمایا. ایک خاص قسم کا مرکب ملتا تھا منتجیر، اس کے اندر خاص قسم کی ایک سویٹ ڈش تھی، اور ایک سلوا کے اندر ایک میٹھا تھا جو شہد سے بنایا گیا تھا. مختلف اس کے اندر اقوال ہیں. اللہ رب الکریم کی جانب سے بنی اسرائیل پر یہ میٹھا نازل ہوا. کیوں نازل ہوا؟ یہ من و سلوا بٹیر بھنے ہوئے تھے اس کے اندر، یعنی سویٹ ڈش بھی ساتھ، سالٹ ڈش بھی ساتھ.
نمکین بھی میٹھا بھی، یہ دونوں رب کی جانب سے نازل ہوتے ہیں۔ جب انہیں بھوک لگی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا۔ جب اللہ رب الکریم کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ نے سوال کیا تو آپ کی اس خواہش کو پورا فرمایا۔ قوم نے کہا کہ ہمیں دھوپ لگتی ہے، اللہ رب الکریم نے بادلوں کا سائبان ڈال دیا، جہاں چلتے بادل سایہ کرتے۔ بنی اسرائیل کی باتوں کے اندر یہ موجود ہے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ بات کہی کہ اے موسیٰ اپنے رب سے کہیں کہ ہم ایک کھانے پر اب صبر نہیں کر سکتے، تو رب نے فرمایا کہ کیا یہ بدلنا چاہتے ہیں اس اعلیٰ کھانے سے اس کھانے کو کہ جو زمین سے نکلتا ہے، جس کے لیے پہلے زمین میں ہل چلانا پڑتا ہے، بیج ڈالنا پڑتا ہے، پھر اس میں سے کونپلیں نکلتی ہیں، پھر 100 اور معاملات کرنے پڑتے ہیں، پانی ڈالنا پڑتا ہے۔ اے امت، اے بنی اسرائیل کی امت، ہم نے تو تمہیں اس لیے تیار کیا ہے، یہ بنے بنائے کھانے تم پر اس لیے نازل ہوتے ہیں تاکہ رب کی بارگاہ میں لڑو۔ اگر یہ کام کرنا تم نے شروع کر دیا تو ایک جگہ کے ہو کر رہ جاؤ گے۔ نہیں صبر کیا انہوں نے۔ اللہ رب الکریم نے فرمایا اہبطوا مصر، شہر میں اتر جاؤ، اب تم یہی کام کرو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور رب نے ان پر ذلت بھی ڈال دی، مسکنت بھی ڈال دی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن تشریف فرماتے، ایک صحابی آئے۔ آج ہمارا بہت زیادہ رونا رویا جاتا ہے، مال نہیں ہے، حلال پورا نہیں ہوتا، ملک قرضوں کے اندر ہے، پیسہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمائے، ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر میں فاقے ہیں، دعا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ پوری حیات مبارکہ کا مطالعہ فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے اس طرح کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، کبھی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مال کی تمنا اور دعا نہیں فرمائی۔ اب وہ جب صحابی آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھر میں کیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ ایک پیالہ ہے، ایک چٹائی ہے۔ حضور نے فرمایا لے آؤ۔ اب چاہتے تو دعا فرما دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے انا قاسم واللہ یعطی، میں بانٹنے والا ہوں، وہ اللہ عطا فرمانے والا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ چٹائی اور پیالہ لے آؤ۔ چٹائی اور پیالہ لے آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کے اندر ان دونوں چیزوں کو کھڑا کیا، فرمایا کون ہے جو یہ خریدے مجھ سے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا رسول اللہ 1 درہم دیتا ہوں، یہ چیزیں مجھے دے دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے بڑھ کر اور کوئی قیمت لگائے گا؟ ایک صحابی رسول نے عرض کیا رسول اللہ میں 2 درہم میں لیتا۔ سولڈ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لے جاؤ۔ 2 درہم لیے، 1 درہم دے کر صحابی سے فرمایا گھر کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ چیزیں لو، اور 1 درہم کا کلہاڑا پکڑ کر لے آؤ۔ وہ صحابی گئے بازار سے کلہاڑا لے آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے دستہ اس کے اندر نصب فرمایا اور فرمایا اب جاؤ جنگل کے اندر لکڑیاں کاٹو، اور 15 دن کے بعد مجھے شکل دکھانا، مانگنے کے لیے نہ آنا۔ 15 دنوں کے بعد جب وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو 10 درہم ان کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ ہم بھکاری بن کر رہ گئے، امدادوں کے منتظر رہ گئے۔ جو قوم امدادوں کی منتظر ہو جائے وہ اپنے اوپر ذلت کو طاری کرتی ہے، مسکنت کو طاری کرتی ہے اور کچھ نہیں کرتی۔ آج ہمارا کیا کام ہے؟ فلاں ملک سے فلاں امداد آ رہی ہے، فلاں ملک سے فلاں امداد آ رہی ہے۔ اور رب نے بنی اسرائیل کا یہ واقعہ، یہود کا یہ واقعہ بیان فرمایا، ان کا حال بھی یہی تھا۔ جو بھی معاملہ ہوا، نبی رحیم تھے، کریم تھے، رب کی بارگاہ کے اندر التجا کرتے، رب کریم نازل فرما دیتا۔ اسی بنیاد پر انہیں گھمنڈ ہو گیا، تکبر ہو گیا۔ عزازیل شیطان کا اصل نام، اس کا بھی یہی حال تھا، تمام ملائکہ کا سردار تھا۔ رب نے فرمایا سجدہ کر، تکبر، عناد، بغض، بھڑک اٹھا۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اس کو سجدہ کروں؟ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، میں اس سے افضل ہوں، اسے کیسے سجدہ کروں؟ جب ان کے ہاں تکبر آیا، انہوں نے کہا بھائی ہاں جو چیز چاہیے رب سے منگوا لیتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ جب یہ معاملہ کیا اور پھر کہا نحن احباء اللہ و ابناء، معاذ اللہ کہنے لگے ہم تو اللہ رب الکریم کی پسندیدہ لاڈلی قومیں ہیں اور اب اللہ رب الکریم کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ جب یہ بات کہی پھر ان پر جب عذاب نازل ہوا، ایک ہی شہر کے اندر 40 سال تک سفر کرتے رہے، سفر ختم نہ ہوتا۔
آج امت مسلمہ کے لیے سبق ہے، درس ہے۔ ایک نبی کی حرمت اور ناموس پر ہر صورت کسی طور سمجھوتا نہ کریں۔ سمجھوتا کریں گے تو وہی حال دیکھیں گے جس طرح آج حال امت کا ہے۔ کسی کے سامنے ذلت نہ اپنائیں، مانگنے والے نہ بنیں، امداد کے منتظر نہ ہوں، اپنا کائیں اپنا۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ احادیث کے اندر اللہ رب الکریم ارشاد فرماتے ہیں ہم اس قوم کی حالت اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک قوم خود اپنی حالت تبدیل نہ کرے۔ قرآن کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، نہیں ہے انسان کے لیے مگر جد و جہد، محنت، کوشش۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بڑھ کر کسی پر مصائب، آفات اور تکالیف آئی ہوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں، خندق کے دوران ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ بھوک کا اس قدر عالم ہے کہ پیٹ پر ایک پتھر باندھ رکھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تھا، 2 پتھر باندھ رکھے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر قربان جائیں، اپنی پیٹھ پر مٹی لاد لاد کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خندق سے باہر نکالتے ہیں۔ ان سے بڑھ کر بھی کوئی ہستی آ گئی ہے؟ ہم چاہتے سارے معاملات بیٹھے بٹھائے ہو جائیں۔ یاد رکھیے گا بیٹھے بٹھائے معاملات میں اسی طرح ہوتا ہے جس طرح آج امت مسلمہ کے ساتھ ہوتا ہے کہ قرآن بیان کرتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان پر ذلت بھی لاد دی جاتی ہے، غضب بھی لاد دیا جاتا ہے، اور رب کریم کی جانب سے جب یہ غضب آ جاتے ہیں، جب یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، پھر قوم کی حس بھی مٹ جاتی ہے، پھر بے حیائی کرتی ہے، بے رغبتی کرتی ہے، زنا بھی کرتی ہے، فحاشی بھی کرتی ہے، شراب بھی پیتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن ایمان انہیں اس بات پر تردد نہیں دلاتے۔ ایمان کو اس قدر وہ گہری نیند سلا چکے ہوتے ہیں کہ انہیں ان کا ایمان ٹوکتا نہیں، روکتا نہیں، کیونکہ جس ناموس کی خاطر انہوں نے مر مٹنا تھا اس ناموس کو تو وہ پہلے ہی فراموش کر چکے ہیں۔ یہودیت اور عیسائیت جس طرح مسلمانوں کے پیش ہیں، ہر طریقے سے، ہر مقام پر، ہر محاذ پر مسلمانوں کو چاہیے امت مسلمہ کو یکجا ہو کر ان کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ اور صرف کھڑا ہونا یہ نہیں احتجاج مظاہرے، ہمارے ہاں صرف اور صرف معاملہ احتجاج اور مظاہرے تک ہوتا ہے۔ فکری، علمی، تحقیقی طور پر قوم کی آبیاری کی جائے تاکہ اللہ رب الکریم کی بارگاہ میں کل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سرخرو ہوں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، جن حضرات نے سنت ادا فرمانی ہے سنت ادا فرمانی۔